ان کا وہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ احان روز اس کے اٹھنے سے پہلے آفس کے لیے نکل جاتا تھا اور رات کو بہت لیٹ لوٹتا تھا کہ ایشمل سو چکی ہوتی۔ ایشمل اس سے روٹین سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ سوچ کر یہی آئی تھی کہ احان رضا میر سے بالکل کوئی بات نہیں کرے گی، کہ یہ رویہ تو اس نے اپنا رکھا تھا، جس سے ایشمل اتنی جلدی تنگ آ چکی تھی۔ گھر کے ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ پورا دن فارغ ہوتی تھی، جس سے وہ زیادہ کفت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ پورے گھر کا اچھے سے جائزہ لے چکی تھی، لیکن صرف بیڈ روم کے ساتھ بنا روم جو لاک تھا وہاں نہیں گئی تھی۔ 9:30 بجے کا ٹائم تھا جب احان روم میں داخل ہوا تھا۔ ایشمل نے آج جلدی سے آنے پر اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ احان کافی تھکے ہونے کی وجہ سے اس کے پاس صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ایشمل نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر احان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم نے شراب پی ہوئی ہے؟ ایشمل نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب احان نے اس کے انداز پر اپنی اچانک امڑ آنے والی ہنسی کو روکا تھا اور شرارت کے موڈ میں آدھے اس بات میں سر ایسے ہلایا تھا جیسے واقعی وہ نشے میں ہو۔ ایشمل اپنا شک درست ہو جانے پر گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ جب پاس سے گزرتے احان نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایشمل اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور سیدھی احان کی گود میں جا گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑ مجھے۔ احان نے اس کے گرد بازو کا حساب باندھتے اسے مکمل طور پر قید کیا تھا۔ جب ایشمل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے چلائی، ہمیشہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش میں کیوں رہتی ہو؟ اتنی زیادہ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ احان اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بہکتے ہوئے بولا۔ دیکھو تم ہوش میں نہیں ہو، پلیز دور رہو مجھ سے۔ ایشمل کو اب اس کے انداز سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ہوش میں ہوتے ہوئے کب پاس آنے دیتی ہو؟ احان نے اس کے دائیں گال پر لب رکھے تھے۔ اس کے لمس پر ایشمل نے کسمسا کر دور ہونا چاہا تھا، لیکن احان بھی اسے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے ایشمل کا یہ گھبرایا روپ دیکھ کر مزہ آنے لگا تھا، جو اس کو سچ میں نشے میں سمجھ کر بہت گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اور جیسے میری مان کر پیچھے ہٹ جاتے ہو نا تم۔ ایشمل مسلسل اس سے دور ہونے کے چکروں میں تھی۔ اس کی بات سنتے احان جھک کر اس کے بائیں گال پر لب رکھ چکا تھا۔ ایسا تو مت کہو، تمہاری ہی تو مانی ہے میں نے، ورنہ ان دوریوں کو کب کا مٹا چکا ہوتا میں۔ احان ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر گراتے ہوئے اس کو مکمل اپنے قبضے میں کیا تھا اور ایشمل کی گردن سے دوپٹہ نکالتے اس پر جھکا تھا۔ ایشمل نے اس کے انداز پر خوف زدہ ہوتے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ جب وہ ہوش میں ہوتا تھا تو وہ لڑ جگر کر کسی طرح بھی اس سے دور ہو جاتی تھی، لیکن آج اسے نشے میں ہونے کا سمجھ کر وہ اس سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، جو واقعی آج اس کی کوئی بات سن نہیں رہا تھا۔ اس کی ہونٹوں کا لمس اپنی گردن اور کندھوں پر محسوس کرتے ایشمل کپ کپا کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس بار اس کا لمس بہت شدت بھرا تھا، جسے مزید برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ایشمل کو اپنے حصار میں کپ کپاتے دیکھا احان نے بغور اپنی ہر وقت لڑنے جگرنے کے لیے تیار شیرنی کو دیکھا تھا، جو اس وقت بالکل بیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھا احان نے اپنا کہکہ روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ احان کے ہنسنے کی آواز سنتے ایشمل نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، جو اس پر جھکا آنکھوں میں بھرپور شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ یار مجھے نہیں پتا تھا میرے شراب میں ہونے کا سن کر تم ایسے آرام سے میری باہوں میں آ جاؤ گی۔ ایشمل نے اس کی شرارت سمیت شدید غصے میں آتے اسے گھورا تھا اور اس کے حصار سے نکلنا چاہتا، لیکن احان نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ ایسے مت دیکھو ورنہ کہیں نشے میں نہ ہوتے ہوئے بھی میں بہک جاؤں۔ احان اس کی کربٹ کے زیر استحمار آلودہ لہجے میں بولا۔ تم بہت بڑے ڈرامے باز انسان ہو۔ ایشمل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اپنے اوپر سے ہٹاتے غصے سے بولی، کیونکہ اس شخص نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ دھڑکنیں ابھی تک جگہ پر نہیں آ رہی تھی۔ میری جان تمہارے ساتھ رہتے مجھے روز اپنی ایک نئی خوبی پتہ چلتی ہے، جو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتائی مجھے۔ احان اس کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا، جس پر اس کا ذرا دل نہیں تھا، لیکن جب سے اس پر ایشمل کے لیے اپنے دل میں موجود محبت واضح ہوئی تھی، وہ اس سے مزید زبردستی کر کے اپنا حق وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔
بنا کسی زور زبردستی کے وہ اشمل کو اسی محبت سے اپنی طرف بڑھتے دیکھنا چاہتا تھا جتنی محبت وہ اس سے کرنے لگا تھا۔ اشمل اس کی سرخ شرارتی نزو کو اپنے وجود پر محسوس کرتے جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ آہان آفس جا چکا تھا۔ اشمل بھی ناشتہ کرتے باہر گارڈن میں آ گئی تھی۔ اسے ٹیرس کے بعد گھر کا یہ حصہ بہت پسند آیا تھا جہاں مختلف قسم کے پھول پودوں سے گارڈن کو سجایا گیا تھا۔ اشمل کافی دیر وہاں بیٹھی رہی تھی جب اچانک اس کا دھیان بیڈ روم کے ساتھ موجود روم کی طرف گیا تھا۔ کچھ سوچتے اشمل نے ملازمہ کو بلوا کر اس روم کا لاک کھولنے کا بولا تھا۔ بیگم صاحبہ، آہان صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا اس روم میں جانے سے۔ اس کی بات سنتے ملازمہ آہستہ سے بولی، آپ اس روم کی کیس مجھے دے، میں خود نمٹ لوں گی آپ کے ساتھ۔ اشمل کی بات اس نے خاموشی سے سار ہلاتے کیس اسے لا کر دے دی تھی۔ اشمل نے اس روم کا دروازہ کھولے اندر قدم رکھا تھا جب سامنے ہی موجود شیشے کی الماری میں سجی شراب کی بوتلیں دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس روم کو لا کر کے رکھا ہوا ہے، بہت شوق ہے نا دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا۔ اب میں بتاتی ہوں تمہیں آہان رضامیر کتنا برا لگتا ہے۔ اشمل نے ارد گرد نظریں دوڑائی جب نظر دروازے کے پاس رکھی باسکٹ پر پڑی تھی۔ باسکٹ کو اٹھا کر الماری کے پاس رکھتے اشمل نے شراب کی ساری بوتلیں اس میں ڈالی تھی اور ملازمہ کو بلا کر اسے باہر پھینکنے کا کہا تھا۔ ملازمہ آہان کے غصے کی وجہ سے ایسا کرنے سے انکاری تھی، لیکن پھر اشمل کا حکم بھی نہیں ٹال سکتے تھے کیونکہ اس بات کی بھی آہان نے ہی سختی سے ہدایت دی تھی۔ ناچار تین ملازمیں باسکٹ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اشمل نے اپنی نگرانی میں وہ تمام بوتلیں ضائع کروائی تھی اور آہان کا اس سے بڑا ریئیکشن کا سوچ کر مسکرائی تھی کیونکہ جس طرح کل آہان نے اسے بیوقوف بنایا تھا اس بات کا بدلہ بھی تو لینا تھا نا۔ ہنا دعا مانگ کر جائے نماز سے اٹھی تھی اور کس ٹائم سے بجتے موبائل کو اٹھایا تھا۔ انجان نمبر دیکھ ایک پل کے لیے تو اس کا دل نہیں کیا تھا اٹھانے پر، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ملک ذیشان بات کر رہا ہوں، میری بات سنے بغیر فون رکھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہنا اپنی جگہ پر کام کر رہ گئی۔ ملک ذیشان اب اس کو کس ارادے سے فون کر رہا ہے، اب پھر کون سی نئی سازش ہے اس کے؟ ہنا نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے پریشانی سے سوچا تھا، تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، ہنا ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیوں بھول گئی اتنی جلدی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تمہارے اس بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا تمہیں؟ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ اگر اپنے بھائی کا عبرتناک انجام نہیں دیکھنا چاہتی تو جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر بار کی طرح قسمت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو یا اپنی خوشی۔ اور ہاں، اگر تم نے اس سے یا کسی اور کو اس فون کا بتانے کی کوشش کی تو تمہارا بھائی جان سے جائے گا۔ فون بند ہو چکا تھا لیکن ہنا اسی طرح اپنی جگہ ساکت سے کھڑی تھی، آنکھوں سے گر کر آنسو اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ گرنے کے سے انداز میں وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جو دوسری شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اس زندگی سے ہی تنگ آ چکی تھی جس میں آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہیں، میری وجہ سے بھیا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس شخص کی بات بھی تو نہیں مان سکتی۔ میں کیا کروں میرے رب، میری مدد فرما۔ ہنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اشمل ٹیرس پر کھڑی تھی جب اسے آہان کی گاڑی پورچ میں رکتی دکھائی دی۔ اس نے جان بوجھ کر اس روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے آہان کے غصے سے چلانے کی آواز آئی تھی۔ اشمل کو آج اس کی اس طرح غصے بڑی آواز سن کر بہت مزہ آ رہا تھا، کیونکہ ویسے تو آہان نے اس کی کسی بھی بات پر غصہ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے اتنے برے رویے کا بھی آہان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اشمل مسکرا رہی تھی جب آہان اسے ڈھونڈتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ٹیرس پر اس کو موجود دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا غصہ بڑا چہرہ دیکھ اشمل نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ نیچے کر لیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ آہان نوٹ کر چکا تھا۔ اشمل یہ کیا حرکت تھی؟ آہان کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، کون سی حرکت؟ اشمل انجان بنتے بولی، تم اچھے سے جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے سیدھی طرح سے جواب چاہیے۔
آہان اس کے قریب آتے بولا، مجھے اپنے گھر میں حرام چیز نہیں رکھنی تھی، اسی لیے پھینک دی، اور مجھے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اشمل اس کی طرف دیکھتے ڈرے بغیر بولی۔ آہان کو اس کا اپنا گھر کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ غصہ تو تمہیں لگ رہا ہے، میں غصے میں ہوں اس وقت، ڈیئر وائف، اب تک تم نے میرا غصہ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ میری یہی کوشش ہے کہ کبھی دیکھو بھی نہیں۔ آہان اس کی بات پر مسکراتے بولا۔ اسے مسکراتے دیکھ اشمل کو اپنی پوری محنت پر پانی پھرتا محسوس ہوا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈیٹ انسان ہے یہ اشمل، اسے گھوٹے دل میں بولی۔ لیکن جو تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میری اتنی امپورٹنٹ چیز ویسٹ کر دی، اس کی سزا تو ضرور ملے گی تمہیں۔ آہان اس کے قریب ہوتے بولا۔ اشمل نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب آہان نے ٹیرس کے جنگلے پر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے اسے اپنی قید میں لیا تھا۔ کیا مطلب، کیسی سزا؟ اشمل اس کی طرف دیکھتے ناسمجھی سے بولی۔ شراب پی کر مجھے سکون ملتا ہے، ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے جو ہر غم بھلا دیتا ہے، تمام تھکن دور کر دیتا ہے۔ اب جب کہ تم نے اسے ضائع کر دیا تو اس کی کمی تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ آہان اس کی نرم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا۔ کیا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اشمل اس کی بات سمجھتے اب بھی بولی ہی تھی جب آہان اشمل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ اشمل اس کے پرشدت لمس پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پڑے دھکیلنا چاہا تھا، جبکہ اس کی مزاحمت پر اس سے دور ہونے کے بجائے آہان کے عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ جب کچھ دیر بعد اس کی حالت پر رحم کھاتے آہان اس سے دور ہوا تھا، اشمل نے گہرے گہرے سانس لیتے چہرہ اس کے سینے پر ٹکایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ابھی گر جائے گی۔ آہان نے اشمل کے کامتے وجود کو اپنے ہثار میں لیا تھا۔ میری معصوم سی ڈاکٹر کیوں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ نازک جان سی تو ہو تم، میرے ذرا سے لمس پر یہ حال ہے۔ اگر کسی دن سچ میں تمہاری بنائی گئی ان نازک سی دیواروں کو توڑ کر تمہارے بہت قریب آ گیا تو کیا ہوگا تمہارا؟ اور جو آج غلطی کی ہے اس کی یہ خوبصورت سی سزا تو روز ایسے ہی ملتی رہے گی۔ تھینکس میرا اتنا خوبصورت نقصان کرنے کے لیے۔ آہان اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتے اشمل فوراً اس کے ہثار سے نکلی تھی اور غصے بڑی نظروں سے اسے گورا تھا۔ آہان محبت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ ٹیرس کا منظر کچھ ہی دیر میں بدل چکا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اشمل مسکراتے آہان غصے میں کھڑا تھا، وہیں اب آہان مسکرا رہا تو اشمل شدید غصے میں آ چکی تھی۔ اشمل نے آہان سے اجازت لے کر دوبارہ سے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر وہ بری طرح سے تنگ آ چکی تھی، جس وجہ سے آہان نے بھی اس کی بوریت کے خیال سے آرام سے اجازت دے دی تھی۔ لیکن آہان کے آرڈر کے مطابق وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ سدرا بھی اس کے واپس ہاسپٹل میں آ جانے کی وجہ سے بہت خوش ہوئی تھی اور اسے آہان کے حوالے سے خوب چھیڑا بھی تھا، کیونکہ اشمل نے اسے اپنے تعلق کی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ نہ ہی کہا تھا کہ آہان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اشمل اس وقت بھی ایک بچے کے پاس کھڑی اسے اس کی طبیعت کا پوچھی تھی جب نرس اس کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، بغار نے بتایا ہے باہر کوئی صاحب کھڑے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی نرس کی بات پر اشمل کو لگا تھا آہان ہی ہوگا، شاید اس لیے مریض کو کچھ ہدایت دیتی باہر کی طرف آ گئی تھی۔ گاڑی کی شاید پر وہ آگے بڑھی تھی، لیکن آہان کی جگہ کسی انجان شخص کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس شخص کو پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی کے پاس کھڑا ملک حسیب اشمل کو وہی رکتا دیکھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی سلام کیا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اشمل سلام کا جواب دیتی اس اجنبی کی طرف دیکھتی بولی تھی، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں مجھے؟ ہم آج پہلی بار مل رہے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ڈاکٹر اشمل، کیا ہم وہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ملک حسیب بہت ہی مہذب انداز میں سامنے ہاسپٹل کے گارڈن میں پڑی چیئرز کی طرف اشارہ کرتے کہہ کر اس کی بات پر اشمل نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسباب میں سر ہلاتے اس کی طرف چلنے کا کہہ دی۔ آگے بڑھی تھی، جی فرمائیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ اشمل بیٹھتے ہی فوراً بولی۔ ملک حسیب اشمل کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ ہاں رضا، میری کافی خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے تم نے، جسے ایک نظر دیکھ کر ہی میری نیت خراب ہو گئی ہے۔ ملک حسیب اشمل کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں مکاری سے مسکرایا تھا۔ خان آج میٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ اماں اور آہد کا اسے دوبارہ فون آ چکا تھا
کہ اشمل کو لے کر گھر آئے، اس لیے آج وہاں جانے کا سوچتے وہ آفس سے جلدی نکل آیا تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچ کر اس نے گارڈ کو اشمل کو بلانے کا کہا تھا، جس پر گارڈ نے اسے سامنے کی طرف اشارہ کرتے اشمل کو بتایا تھا۔ احان گارڈ کے بتانے کے مطابق اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کا ہونٹ کھول اٹھا تھا۔ غصے سے مٹھیوں کو بیندھے وہ آگے بڑھا تھا۔ آپ کو جو بات بھی کرنی ہے جلدی کرے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں۔ اشمل کو اس کا اصطلاح خود کو گونا بہت برا لگا تھا، اس لیے وہ اس بار ذرا تیز لہجے میں بولا، ڈاکٹر اشمل، میرا نام ملک حسیب ہے۔ احان رضا میر کا بہت ہی گہرا دشمن ہوں، اور جیسے کہ دشمنوں کے حوالے سے ہر طرف سے باخبر رہنا چاہیے۔ میں بھی احان رضا میر کے بارے میں ہر بات جانتا ہوں، یہ بھی کہ آپ کے ساتھ اس نے کس طرح زبردستی شادی کی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں اور اس سے الگ ہونا چاہتی ہیں، لیکن اس کی طاقت کے آگے بے بس ہو کر ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اسی سلسلے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ احان رضا میر سے آپ کو طلاق دلوا سکتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی وہ بہت جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ احان جو ان دونوں کی طرف بڑھا تھا، لیکن ملک حسیب کی بات کانوں میں پڑتے وہ ایک پل کے لیے وہیں رکا تھا۔ مقصد صرف اشمل کا جواب جاننا تھا۔ اشمل کو خاموشی سے اپنی بات سنتے دیکھ حسیب نے کوٹ کی جیب سے طلاق کے پیپر نکال کر اشمل کی طرف بڑھائے، جنہیں اشمل نے اس کی طرف دیکھتے خاموشی سے پکڑا تھا۔ ملک حسیب، بہت اچھی پلاننگ کی، بہت ریسرچ کی ہوگی تم نے ہم دونوں پر، لیکن افسوس کہ تم مسز احان رضا میر کے سامنے بیٹھے ہو۔ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، تو تمہاری غلط فہمی دور کر دوں تاکہ اگلی بار ایسی کوئی گھٹیا حرکت کرنے کا نہ سوچو تم۔ میں احان سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ کسی نے تمہیں ہمارے بارے میں یہ غلط انفارمیشن دی ہے، بیوقوف بنایا ہے۔ شکر مناؤ کہ احان کے متعلق تمہاری اتنی بکواس آرام سے سن لی میں نے، ورنہ ابھی گارڈ کو بلوا کر تمہاری عقل ٹھکانے لگوا دوں۔ پکڑو انہیں اور نکلو یہاں سے۔ اشمل اس کی آخری بات پر غصے میں آتی بولی۔ اسے اس شخص کی نظریں ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ اپنے اور احان کے ریلیشن کے بارے میں اس کی بکواس سن کر اشمل نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس دن مہندی کی رات ملک حسیب کی آمد پر اسے حاجہ بیگم اور باقی عورتوں کی باتیں سن کے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنا گھٹیا شخص ہے۔ احان کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن احان کے دشمن سے اس طرح اپنی پرسنل لائف کا سن کر اسے بہت برا لگا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ملک حسیب طیش میں آتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جب احان اس کے اشمل پر چلانے سے مزید خود کو وہاں نہیں روک پاتے غصے سے آگے بڑھا تھا۔ انجام تو اب تمہارا اچھا نہیں ہوگا بزدل انسان، ہمت ہے تو مرد بن کے سامنے سے لڑو۔ احان نے ایک زوردار مکہ ملک حسیب کے منہ پہ دے مارا تھا، جبکہ اس اچانک ہونے والے حملے پر نہ سنبھلتے وہ پیچھے جا گرا تھا۔ احان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیے اسے۔ اشمل احان کو اتنے غصے میں دیکھ گھبراتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن احان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روکا تھا۔ احان کا اشمل پر دھیان ہونے کی وجہ سے ملک حسیب نے جلدی سے اٹھتے اس کے منہ پر ایک پنچ دے مارا تھا، جس پر احان مزید غصے میں آتے ملک حسیب پر جھپٹا اور بلیک بیلٹ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دیر ملک حسیب کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ احان کو اتنے غصے میں بپھڑا دیکھ اشمل کو اس سے شدید خوف محسوس ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ جب کسی کی اطلاع پر ہاسپٹل کے گارڈ جلدی سے وہاں بھاگتے ہوئے آئے اور بہت مشکلوں سے احان کو اسے دور کیا۔ جب احان ایک طرف سہم کا کھڑے اشمل کا ہاتھ پکڑے گاڑی میں آ بیٹھا، تیز رفتار سے گاڑی چلاتے گھر پہنچا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر بنا اشمل سے کوئی بات کیے سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشمل نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے ملازمہ کو جوس لانے کا کہا اور ساتھ ہی احان کی طرف بھی بھجوانے کو کہا تھا تاکہ اس کا دماغ کچھ ٹھنڈا ہو۔ بیگم صاحبہ، سر بہت غصے میں اوپر گئے ہیں، ان کا سردی سے آڈر ہے کہ جب وہ غصے میں ہو تو کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ ملازمہ کی بات پر اشمل نے اسے جوس وہیں رکھنے کا کہہ کر جانے کا اشارہ کیا تھا اور گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ اس نے بہت لوگوں کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن اتنا شدید غصہ کرتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ احان کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کے غصے سے اتنا خائف کیوں تھے۔ احان جتنے غصے میں تھا، اشمل نے ایک بار تو سوچا تھا کہ وہی بیٹھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں دل آج اس شخص کو کچھ زیادہ ہی سائڈ لے رہا تھا، کیونکہ اشمل نے احان کے ہاتھ پر بھی خون دیکھا تھا۔ ضرور اس مار پیٹ میں اسے بھی چوٹ لگی تھی۔
جس کا سوچتے اشمل اس کے غصے میں ہونے کے باوجود دل سے مجبور ہو کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اشمل ہولے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ احان ہاتھ میں سگریٹ لیے ریوالونگ چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اشمل نے اس کے پاس رکھے ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھتے ایک نظر ایش ٹرے پہ پڑی سگریٹس کی طرف دیکھا۔ احان اشمل کی موجودگی نوٹ کرنے کے باوجود بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اشمل کی نظر احان کے ہونٹوں سے نکلتے خون پر اور ہاتھ پر پڑی تھی جو ملک حسیب کو پیٹنے کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ پانی سے میڈیکل کٹ نکالتے اس کی طرف بڑھی اور احان کا ہاتھ پکڑ کر سگریٹ چھیننے کے انداز میں لے کر ایش ٹرے میں پھینکی تھی، جس پر احان نے آنکھیں کھولتے سخت نظروں سے گھورا، لیکن اشمل اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ پر لگے خون کو روئی سے صاف کرنے لگی تھی۔ اشمل، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ احان نے اس کی گرفت سے بازو نکالتے ایک اور سگریٹ سلگایا تھا۔ ملک حسیب کو اتنا مارنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ جس طرح اس نے اشمل پر نظر ڈالی تھی، احان کا دل کر رہا تھا اس شخص کو وہیں ختم کر دے۔ احان رضامیر، میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھے رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اشمل اس کا غصہ کم پڑتے دیکھ اسے گھورتے بولی، تم اس کی بات سننے کیوں گئی تھی؟ احان سرد انداز میں اس کی طرف دیکھتے بولا، لیکن اشمل اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اشمل۔ احان نے پاس کھڑی اشمل کو بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا تھا۔ جواب میں اشمل نے بھی اس کی حرکت پر غصے سے اسے گھورا تھا، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں تھی، اور ہاتھ بڑھا کر باکس میں سے روئی نکال کر اس پر ڈٹول ڈالتے احان کے ہونٹ کے پاس موجود زخم پر لگا خون صاف کرنے لگی تھی۔ اشمل، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں، تم اس طرح خاموش رہ کر مجھے مزید غصہ دلا رہی ہو۔ احان نے اپنے اوپر مزے سے بیٹھی جو کر زخم صاف کرتے اشمل کو گھور کر بولا، اچھا مطلب ابھی احان رضامیر کو مزید غصہ آنا باقی ہے، ویری گڈ۔ میں وہاں ایک ڈاکٹر ہوں، ہزاروں لوگوں سے ان کی بیماری کے سلسلے میں ملنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کس مقصد سے ملنا چاہتا ہے۔ اب اس غریب کی اتنی بری حالت تو کر دی، میرے خیال میں اب تمہارا غصہ کم ہو جانا چاہیے۔ اشمل زخم صاف کرتی جب اس کی بات کا جواب دیتی پیچھے ہٹی تھی، لیکن احان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ اشمل کی بات پر احان کو اس ملک حسیب کو دیا اشمل کا جواب یاد آیا تھا۔ غصہ تو اس کا اشمل کے پاس آنے اور اتنی کیئرنگ انداز سے ویسے ہی دور ہو چکا تھا، لیکن اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اسے اشمل کا قریب رکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ تم نے اس کو کیا کہا؟ اس کی گھٹیا باتوں کے جواب میں احان کی بار بار اشمل نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اشمل خود بھی ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ملک حسیب کے منہ سے احان کے بارے میں غلط الفاظ سن کر اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی تو کچھ ٹائم پہلے یہی چاہتی تھی نا، تو پھر اتنا برا کیوں لگا تھا؟ اشمل کو خود بھی اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کا سوال سننا ہے تو میرا جواب بھی تو سننا ہی ہوگا نا، اور زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اس کی بکواس بند کرنے کے لیے بولا تھا۔ اشمل نے اس کی خوش فہمی دور کرتے اٹھنا چاہا تھا، لیکن احان کے اپنے گرد موجود بازو کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہیے مجھے پلیز۔ اس کی مزاحمت پر احان نے اسے دور ہونے سے روکتے خود میں بیچا تھا۔ پہلے کبھی بھی اس کا غصہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا تھا، وہ پوری رات سگریٹ اور شراب کے ساتھ گزار دیتا تھا مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج پہلی دفعہ حیرت انگیز طور پر اتنے شدید غصے کے باوجود وہ اشمل کے قریب آنے پر اتنی جلدی پرسکون ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی تھوڑی سی کیئر اتنی اچھی تھی تو اس کی محبت کیسی ہوگی؟ اشمل اس کی بات سنتے چاہنے کے باوجود بھی دوبارہ مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔